ہاں تو پیارے بچوں تیار ہیں آج حدیث سننے کے لیے آپ لوگ؟ ہاں ٹھیک ہے۔ تو کون سی کتاب سے ہم حدیث سنا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں، بلوغ المرام کتاب الجامع باب الادب سے حدیثیں سنائی جا رہی ہیں۔ آج کے حدیث کا عنوان ہے دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں۔ دو آدمی تیسرے آدمی کی موجودگی میں سرگوشی نہ کریں، یعنی خسر فسر نہ کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد، وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثہ فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان ذلك يحزنه، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو تو دو آدمی تیسرے کے بغیر آپس میں سرگوشی نہ کریں یہاں تک کہ تم دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف کی 6288 نمبر اور مسلم شریف کی 37 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی، نمبر ایک وہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کی آپس میں سرگوشی سے تیسرے ساتھی کے غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے خیال گزرے گا کہ یہ میرے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، یا کم از کم اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ مجھے اپنے راز میں شریک کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے لوگوں سے مل جانے کے بعد دو آدمی آپس میں سرگوشی کر سکتے ہیں، خواہ ایک آدمی بھی مزید مل جائے، کیونکہ دو آدمیوں کے آپس میں سرگوشی کرنے کی صورت میں تیسرا اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بھی ایک آدمی موجود ہے، وہ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔ مالک نے عبداللہ بن دینار سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ میں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں خالد بن عقبہ کے گھر کے پاس تھے۔ ایک آدمی آیا جو ان سے کوئی پوشیدہ بات کرنا چاہتا تھا، اور اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس میرے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، تو انہوں نے ایک اور آدمی کو بلایا اور مجھ سے اور اس آدمی سے کہا تم دونوں ذرا ٹھہرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی کہ جب تم تین آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی نہ کرو۔ اس حدیث کو امام مالک نے موطا میں روایت کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک ساتھی کو چھوڑ کر دو آدمی سرگوشی نہیں کر سکتے، تو دو سے زیادہ آدمی بھی ایک ساتھی کو اکیلا چھوڑ کر سرگوشی نہیں کر سکتے۔ مثلا 3 یا 10 آدمی اپنے کسی ایک ساتھی کو علیحدہ کر کے آپس میں سرگوشی کریں گے تو یہ چیز دو آدمیوں کے علیحدہ ہو کر سرگوشی کرنے سے بھی زیادہ باعث غم ہوگی۔ اس لیے جب تک اس کے ساتھ کوئی اور آدمی نہ ہو، دوسرے ساتھیوں کو آپس میں سرگوشی کرنا جائز نہیں۔ دو آدمی اگر آپس میں کوئی راز کی بات کر رہے ہیں اور کوئی تیسرا اسے سننے کے لیے آ جائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں، نہ ہی اس کے آنے سے ان کے لیے آپس میں سرگوشی منع ہوگی۔ سعید مقبری فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، ان کے ساتھ ایک آدمی باتیں کر رہا تھا، میں ان کے پاس کھڑا ہو گیا تو انہوں نے میرے سینے میں دھکا دے کر کہا جب تم دو آدمیوں کو بات کرتے ہوئے دیکھو
تو جب تک اجازت نہ لے لو نہ ان کے پاس کھڑے ہو نہ بیٹھو۔ یہ صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 889 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے لوگوں کی بات کان لگا کر سنے جو اس سے بھاگتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور اسی طرح ترمذی اور اسی طرح امام احمد وغیرہ ہم نے روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف کی 6370 نمبر کی حدیث ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کہیں پر دو آدمی آپس میں کچھ بات کر رہے ہیں تو پھر ہم کو وہاں جا کر ان کی بات چپکے سے نہیں سننی چاہیے۔ ایسے ہی 3 آدمی ہوں تو 2 آدمی خسر فسر کریں اور ایک آدمی کو کچھ نہ بتائیں، یہ غلط ہے۔ وہ آدمی سوچے گا پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں یہ لوگ، کچھ میرے مارنے کا خیال کر رہے ہیں کیا، کچھ میرا سامان لینا چاہ رہے ہیں کیا، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھے بات نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟